ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، پس وہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، پس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ آنے والا اللہ کے قریب ہوا۔ سبحان اللہ۔ ان 2 آیتوں میں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پاک کا ذکر کیا گیا کہ جب اللہ پاک نے اپنا دیدار اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ 1,24,000 نبیوں میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ براہ راست جنہوں نے حقیقی اللہ کا جلوہ دیکھا ہو ظاہری آنکھوں سے، یہ اعزاز فقط نبی رحمت جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے کہ حقیقی صورت اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی، اور رب بھی پکار اٹھا ما زاغ البصر وما طغی، کیا وہ آنکھیں تھی جو ٹکٹکی باندھ کر میرا جلوہ کر کے واپس بھی چلی۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ تو یہاں اللہ نے عبد کہا، یا اللہ تو نے بندہ کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی شانیں لوگوں نے دیکھی تو وہ ان کو جو ہے وہ الہ مان کر بیٹھ گئے کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن فرمایا جب یہ معجزہ لوگ سنیں گے کہ ایک بندہ آنے واحد میں گیا ہے اور آ گیا ہے اور اللہ کا جلوہ دیکھ کے آیا ہے، تو کہیں میرے محبوب کی امت بھی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ فرمایا قیامت تک میں اپنے محبوب کی امت کو شرک میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ کہا کہ وہ آنے والا خدا یا نعوذ باللہ خدا کا بیٹا نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی شان ابدیت کے ساتھ آیا ہے، اور یہ شان ابدیت اللہ کی عطا کردہ ہے۔ فرمایا وہ شان ابدیت کے ساتھ آیا، اور ابدیت کا مقام چھوٹا ہے، نبوت کا مقام بڑا ہے، پھر رسالت کا مقام ہے۔ تو اللہ پاک نے بتایا جس کا مقام ابدیت کسی میں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اندازہ کر لو جب وہ وصف نبوت میں یا وصف رسالت پر فیض یافتہ ہوگا تو تب اللہ نے اس کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہوگا۔ جس کے عبد ہونے کا مقام یہ ہے، جس کے بندے ہونے کی شان یہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں گیا اور واپس بھی آیا، اور جانے کا انداز کیا تھا؟ فرمایا میں گیا اور واپس آیا تو جو دروازے کی کنڈی کھول کے میں گیا تھا وہ ابھی حرکت میں تھی، اور جس پانی سے میں نے غسل کیا تھا، اور یہ بھی کیا محبت بھرا انداز ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے سینے کو چاک کرو، سینے مبارک کو چاک کیا گیا تاکہ آب زمزم سے جب اس کو دھویا جائے اور اس میں اللہ کی معرفت انوار و تجلیات کو بھرا گیا۔ حضور فرماتے ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہو رہا تھا اور میں اس منظر کا نظارہ بھی کر رہا تھا۔ پورا سرکار فرماتے ہیں میرا حلق سے لے کر سینے ناف تک میرے سینے کو کھولا گیا اور میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کے ٹکڑے کو باہر نکالا گیا، اور پھر جبریل نے اللہ کے حکم سے اس میں انوار و تجلیات معرفت الہی کے اسرار و رموز بھرے، اور پھر رکھ کر اسے بند کیا گیا اور نشان بھی نہیں بنا۔ لوگ پریشان ہیں کہ یہ بندے ہیں، یہ عبد ہیں۔ میں نے کہا ہاں ایسے عبد ہیں جو تیری سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ عبد ضرور ہیں، بشر ضرور ہیں، پر ایسے بے مثل بشر ہیں کہ جو کسی انسان کی وام و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ وہ عبدیت کا تاج تو پہن کے آئے، بشریت کا ایک لبادہ توڑ کے آئے، لیکن حقیقت میرے محبوب کی نور ہے، اس لیے کہ صرف بشر ہوتے تو خون نکلتا، بے ہوش ہو جاتے، شاید ہوش نہ آتا، لیکن یہ صرف نور نہیں، یہ صرف نور اور بشر ہی نہیں بلکہ ایک حقیقت محمدیہ بھی ہے جسے ابوبکر صدیق بھی نہیں پہچانتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ فرماتے میرے سینے کو کھولا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا اور اس دھویا گیا، کس چیز سے؟ آب زمزم سے۔ اور فرمایا وہ جو آب زمزم ہے نا اس کو جتنا بھی پانی تھا پھر اسے آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، تاکہ قیامت تک جتنے بھی حاجی آئیں یا میرے جس امتی تک بھی آب زمزم پہنچے اسے اسماعیل کے پاؤں کی بھی برکت بھی نصیب ہو اور محمد کے دل کا نور بھی اس تک پہنچ جائے۔ فرمایا وہ نہ کہیں کہ اسماعیل کے تبرک کو پی رہے ہیں،
بلکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے تبرک کے ساتھ ساتھ سینہ مصطفیٰ سے نکلنے والا جو نور آب زمزم کے کنویں میں شامل ہے وہ مصطفیٰ کے سینے کی خراج کو بھی تناول و شمول فرما رہا ہے۔ فرمایا اس میں دھویا گیا اور سرکار کا جو بھی خون تھا اور جو انوار و تجلیات تھے وہ آب زمزم میں مکس کیے گئے تاکہ قیامت تک حضور کا جو نور اور نورانیت ہے مصطفیٰ کے تمام امتیوں تک حضور کا تبرک اور لنگر پہنچے۔ یہ سرکار کی کرم نوازی ہیں۔ جبریل فرماتے ہیں میں صرف چند باتیں عرض کروں گا اور محبت بھری باتیں، میں کسی اختلاف میں نہ گیا ہوں نہ کبھی ہم نے جانا ہے اور نہ ضرورت ہے، اس لیے کہ جس بندے کو 60 سالوں میں یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اپنے نبی کو کتنا ماننا ہے اور وہ ترازو لے کے پھر رہا ہے کہ میں ایسی نعت پڑھوں گا تو شاید میں مشرک نہ ہو جاؤں، میں اتنی حضور کی تعریف کروں گا اس سے آگے نہیں کروں گا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال۔ شیخ سعدی شرازی فرماتے ساری رات پریشان رہا، کہا 3 مصرے تو بن گئے اور 4 مصرے میں نے پورے شعر کے کرنے تھے، کہا ساری رات پریشان رہا، پھر رات میں خود مدینے والا آیا اور کہنے لگا سعدی آگے لکھ دے صلو علیہ وآلہ۔ یہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا نامدار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری ظاہری محبتیں بھی حضور کے ساتھ ہیں، ہماری باطنی محبتیں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے پیار اسی حضور نال کرنے ہیں پر ووٹ اسی دنیا داراں نوں دینا ہے، ووٹ اسی دنیا داراں نوں دینا ہے، نہیں جی انہاں نوں دینا ہے، مولویاں نے کہڑا جیت جانا۔ کربلا میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ 72 نے انہوں نے کہڑا کو غالب آنا ہے، حکومت یزید کی ہے تو ساتھ بھی اسی کا دیں، اسی لیے 36,000 امام حسین کے ساتھ نہیں یزید کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اکثریت ادھر ہے جیتنا تینا نہیں ہے نا تو پھر ساتھ یہ نہ دیو۔ پر یاد رکھو یزید دا نام بھی کسی نے کدے لیا بھی ہے تے نفرت نال، میرے حسین دا اج ہر گلی دے وچ اسی طرح ذکر موجود۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظالموں کی حمایت کرتے ہیں، ہم یزیدی کردار ادا کرنے والوں کے پیچھے جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں یار فلانے تے ٹھپا لا کے آئی، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، دین نے ایک نہ ایک دن غالب ضرور آنا ہے۔ ہاں رب تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی دین کی جتنا کوئی کرے گا قیامت والے دن اعزاز ضرور پائے گا۔ کوئی اگر دین کے نام پر آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں، تعاون کریں، اس لیے کہ آپ نے اسے نہیں دیکھنا، آپ نے دیکھنا ہے نام میرے محبوب کا لے رہا۔ ہاں 1 سیٹ ہوئے 10 سیٹاں 1000 ہوئے سیٹاں یا لاکھ سیٹاں ہوئے، ایک عالم کی نگاہ میں سیٹوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے میرا محبوب مجھ پر راضی ہے یا نہیں۔ گج کے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ نماز ضرور پڑھیں اور پڑھنی بھی چاہیے، اور ساتھ ساتھ دین کی طرف بھی آئیں، کوشش کریں کہ آپ دین کو اپنانے کے دینداروں سے محبت بھی فرمائیں، گج کے سبحان اللہ بھی فرمائیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کاش کوئی مجھ سے یہ سارا کچھ لے لے، خلافت لے لے، اور مجھے حضرت اویس کرنی کا فقر عطا فرما۔ ہاں فقر ایک بہت بڑی بادشاہی ہے، بہت بڑی دولت ہے فقر، اور دین کے لیے کوشش کرنے والے کو اللہ اعزاز ضرور عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں جس نے جس ظالم کی حمایت کی ہے، کل اگر وہ آ گیا اور اس نے جتنے ظلم کیے گناہ میں آپ برابر کے شریک ہو، تسی کنیکٹ ہو گئے اپنے آپ نہ لوگوں نے کنیکٹ کر لے جی وائی فائی نے کنیکٹ ہوتا ایویں کنیکٹ ہو گئے ہو، جتنے سیاہ سفید 5-10 سالاں وچ ہون گے اللہ خیر کرے اوندا گناہ انہاں لوگاں تے جائے گا جنہاں نے انڈوکھے کالے کر کے ظالماں نوں اگے لے آن دی کوشش کی تھی۔ بہرحال نمازیں تو سارے پڑھتے تھے، 36,000 بھی ادھر نماز جمعہ پڑھ رہے تھے، لیکن ثواب انہی کو ملا جو 72 کے ساتھ مل کر کھڑے ہو۔ گاج کے کہے ذرا سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب براق پہ چڑھنے لگے تو حضور اس مقام پر روئے، ہر مقام پر حضور روئے۔ حضور کو کیا ضرورت ہے، دولہا بنے ہوئے، کہتے دولہے تے لاڑے بھی روئے نے۔ ہاں دولہا ادو روندا ہے جدو دولہے دی ماں مری ہوئے یا پیو مرا ہوئے، تو اس وقت انہوں ماں یا پیو دی یاد آندی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے لاڑا بنا ہوا دیکھتی تو کتنا خوش ہوتی۔
یعنی انتہا کا جب درد ہو بندے کو اور وہ کفیت برداشت سے باہر ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، سوچ سکتے ہو ہمارے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حضور اس مقام پر روئے۔ جبریل نے کہا، اللہ پوچھتا ہے محبوب یہ رونے کا دن تو نہیں، یہ تو خوشی کا دن ہے، آپ جا رہے ہو اللہ سے ملنے۔ آج تک بڑے بڑے نبی آئے، حضرت آدم سے عیسیٰ تک کسی نے اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا اعزاز کہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ سرکار رونے لگے، کہا اس دن کی یاد آ گئی ہے، میری امت بڑی گناہگار ہوگی اور قیامت والے دن وہ تپتی ہوئی ریت پر کیسے جلیں گے، کاش آج تو میں براق پر ہوں، میری امت پیدل ہوگی۔ رب نے کہا محبوب دولہا جب اپنے پیاروں سے مطالبہ کرتا ہے پیارے اسے موڑتے نہیں، آج تو لاڑا بنا ہوا ہے، آج کائنات کا شہنشاہ ہے، نبیوں کا امام ہے، محبوب مانگنا تیرا کام ہے، دینا ہمارا کام ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کوئی جتے یا ہارے سانو اعزاز اس بات ہے، اسی دین واسطے کل بھی کھڑے ساں، کھڑے رہے ہیں، فیض آباد تو لے کے ہن تک اسی کھڑے ہیں، کھڑے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جدوں بھی کوئی دین مصطفیٰ دا نام لوے گا اسی انشاءاللہ ان دے نال کھڑے رہاں گے۔ ہاں سانو اعزاز حاصل ہے، اسی منافق نہیں، اسی صورتاں ویکھ کے نظریات بدلن والے نہیں، ساڈا نظریہ ہی کوئی ہے، وہ محمد الرسول ہاں ساڑھے نظریے دا نا گنبد خضرا والے آقا ساڑھا نظریہ اسی یہ نہیں ویک دے آج سورج چڑھ گیا تھوڑے نو سلام کر لو، آج دا سورج چڑھ گیا نو سلام کر لو، ساڑھے سورج دا ایک ہی نا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھا سلام تے ساڑھیاں ساریاں عقیدتاں حضور واسطے، ساڑھیاں ساریاں محبتاں حضور واسطے، اور ساڑھا جینا مرنا حضور واسطے، سبحان اللہ بھی حضور واسطے۔ جیڑے دین نو نہیں ووٹ پا کے دنیا داروں نو پا کے وہ بھی گج کے طرح سبحان اللہ، کوئی نیکی تو ہوئے جیڑی کام آ جائے، جیڑے پا کے آنے نہیں پا کے ان سارے گج کے کہو سبحان اللہ۔ ہاں دین کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہاں ہمیں دین کی ضرورت ہے، اسی آدھی قبر دا سوچنا ہے نا، قبر ہے اگر حضور نے پوچھ لیا دین کے لیے تو اسے کچھ مانگا گیا تھا تو دے بھی سکتا تھا، کیا تو نے میرے دین کی اتنی خدمت کی تھی؟ نہیں یہ دین دی تے نہیں، اے تے مڑو دنیا داراں دی ہے نا، تے لبیکاں دی خدمت ہوئی، اور جلیا اے تے ویکھنا نام کدا لے رہے ہیں؟ اور تینوں حضور دے نام تے مانگ رہا، تو بندہ ویکھنا کہ نام حضور دا ویکھنا؟ کون ہے سبحان اللہ؟ اب براق پہ حضور چڑھنے لگے، حضور براق پہ چڑھنے لگے، نبی رحمت کی آنکھوں میں آنسو ہے، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ باوجود اس کے کہ اللہ کو پتہ ہے، مگر اللہ نے پوچھا محبوب روتے کیوں؟ کہا گناہ گار امت کی یاد آ گئی ہے، قیامت والے دن میں تو ادھر براق میں ہوں تو وہ کیسے وہ معاملہ طے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا جیسے آج آپ کو براق عطا فرمایا ہے، قیامت والے دن یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جماعتوں کی جماعتیں جب تجھے ماننے والے آئیں گے، شرط ہے وہ تجھے مانے بھی، دنیا میں مان کے تیرے ساتھ محبت کر کے آئیں گے، فرمایا وہ متقین کے ٹولے وہ گروہ جب بن کر آئیں گے تیری دہلیز سے جو ہو کر آئیں گے، کہا جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے ان کو بھی ایسے ہی براق عطا کروں گا جیسے تجھے براق عطا وفاداروں کے نام مٹتے نہیں، بے وفاؤں کے نام مٹتے ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ سے وفا کی ہے نہ مصطفیٰ کا نام مٹنے والا ہے نہ وفاداروں کا نام مٹنے والا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا جب میں آسمانوں پہ گیا نا، پہلے آسمان پہ حضرت آدم کھڑے ہو کر مجھ محمد کا استقبال کر رہے تھے، آج لوگوں کو حضور کے استقبال اور حضور کی خوشی منانے پہ پریشانی ہے۔ کہا جب میں پہلے آسمان پہ گیا بڑے بڑے فرشتے انتظار میں تھے، میں نے دیکھا فرشتوں کی جو امامت کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں پہلے آسمان پہ وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ کہا میں آگے بڑھا، دوسرا آسمان، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان تک ہے، کہا دوسرے آسمان پہ گیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام میرا استقبال کرے، تیسرے آسمان پہ جاتا ہوں تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، میں حیران تھا۔ کہا چوتھے آسمان پہ گیا تو آسمان کی در و دیوار پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی، کہیں لکھا ہوا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا،
کہیں لکھا ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رب نے پوری دیواروں پر، جنت کی دیواروں پر بینر میرے نام کے لگائے ہوئے ہیں۔ کہا میں نے چوتھے آسمان پہ دیکھا بڑا حسین و جمیل ایک شخص کھڑا ہے، میں نے کہا جبریل یہ اتنے حسین چہرے والا کون ہے؟ یہی فرمایا یہی تو وہ یوسف ہیں جس کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا۔ فرمایا تیرے راہ کا راہی بن کر آج اللہ نے حضرت یوسف کو کھڑا کیا۔ کہا جبریل استقبال کر، میرے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ کہا میں 5ویں آسمان پہ گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام میرے استقبالیے بن کے کھڑے۔ کہا میں 6ٹھے آسمان پہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے استقبال کے لیے کھڑے۔ کہا میں 7ویں آسمان پہ گیا تو حضرت ابراہیم کے پاس سے گزرنے لگا، فرمانے لگے محمد سلام ہو آپ پر۔ میں نے کہا جد امجد آپ پر بھی سلام ہو۔ میں آگے گزرنے لگا، کہا آپ واپس تو جائیں گے، آپ کی امت کے لیے میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اے میرے جد امجد وہ کون سا تحفہ ہے؟ کہا جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا تمہیں ابراہیم علیہ السلام سلام کہتے ہیں، اور انہیں کو ایک اور بات کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور بڑی میٹھی زمین ہے، اس میں جو کچھ بویا جاتا ہے نا وہ بڑا پھلدار ہو کر اگتا ہے۔ انہیں کہنا جنت میں درخت لگا کر آئیں، جنت میں کھیتیاں کر کے آئیں تاکہ جنت میں ان کا حصہ ہو۔ میں نے کہا وہ بیج کون سے ہیں جو جنت میں لگانے سے پودے اگتے ہیں؟ کہا 3 جملے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک روایت میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہا ان جملوں کا ورد کر کے آنا، جنت بڑی زرخیز ہے، جتنا ذکر اللہ کا کرتے رہو گے اللہ جنت میں تمہارے درخت لگاتا ہے۔ کاج کے کہو نا سبحان اللہ۔ اور اتنی برق رفتاری سے حضور گئے، سرکار فرماتے ہیں بجلی کی رفتار اتنی تیز نہیں، برق کہتے بجلی کو، اور وہ براق تھا تمام بجلیوں کا جامع۔ آپ جہاز کی چھت پر بیٹھ سکتے ہیں، جہاز کے اوپر اتنی رفتار ہے کہ آپ اٹھ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مگر اللہ کے محبوب اس پر تشریف فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، اتنی رفتار سے جا رہا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ حضور فرماتے ہیں اچھا جب بندہ 110 کی سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہو، 150 کی سپیڈ سے، پہچان ہوتی ہے کہ میرے کول کون لنگا یا میرے کول میں کدے کول لنگا؟ پہچان ہوتی ہے۔ 150 کی سپیڈ سے 200 کی سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہو، پہچان ہوتی ہے کہ باہر کھڑا ہوا کون ہے۔ اور یہ تو خربوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حضور جا رہے ہیں، اور 1 سیکنڈ میں نہ جانے کتنا سفر حضور طے فرما رہے ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ ہم بشر ہیں لیکن ساتھ ساتھ تھوڑے سے نوری بھی ہیں، اور ان دونوں آنکھوں میں، ان آنکھوں کی جو کالے رنگ کی پتلیاں ہیں، ان کے اندر چھوٹا سا نور اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ہماری نگاہ کا یہ عالم ہے، زمین پر کھڑے ہوتے ہیں آسمانوں پہ ہماری نظر جاتی، کہا اس کی پھر نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ کہاں جہاں اس کی نظر جاتی پہلا قدم جاتا۔ اتنی رفتار سے حضور جا رہے ہیں، اور نگاہ کا یہ عالم ہے۔ امام بخاری نے لکھی حضور پاک کی حدیث، کہا رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، اتنی تیز رفتاری سے براق پہ میں سوار تھا، لیکن میں گزرا حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس۔ یا رسول اللہ وہ کہاں ہے؟ فرمایا فلسطین بیت المقدس۔ یا رسول اللہ نشانی کون سی ہے؟ کہا سرخ رنگ کا پہاڑ تھا، اس کے ساتھ میرے موسیٰ حضرت موسیٰ کی قبر ہے، وہ قبر کے نیچے کھڑے ہو کر یصلی فی قبری ہی، وہ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر سلام کہہ رہے تھے۔ کہا انہوں نے سلام کہا، درود پڑھا، میں اوپر سے گزر رہا تھا، ان کو پہچانتا بھی تھا، ان کے سلام کا جواب بھی دے رہا تھا۔ یہ مصطفیٰ کی سیر ہے۔ یہ حضور پاک کی سیر ہے جسے اللہ نے فرمایا، اور سیر تیزی سے نہیں ہوتی، سیر ذرا مٹک مٹک کے ہوتی، اور حضور پاک اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے بلکہ جبریل کی رفتار سے جا رہے تھے، براق کی رفتار سے جا رہے تھے، حضور پاک کی اپنی رفتار نہیں۔ ورنہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب سدرا سے آگے حضور جانے لگے نا تو جبریل سے کہا جبریل چلنا، جبریل نہیں گئے۔ کہا لکھتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر اس رات مولانا روم نے بھی لکھا، اس رات اگر وہاں صدیق اکبر ہوتے، حضور کہتے کہ صدیق چلنا میرے ساتھ، یہ نہ کہتے کہ اگر لو دنوت ان ملت اللہ ترکتو، جیسے جبریل نے کہا تھا ایک قدم بھی آگے
بڑھاتا ہوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ کہا اگر میرا صدیق ہوتا نا میں کہہ دیتا صدیق چلیے، صدیق یہ نہ سوچتے کہ میں جل جاؤں گا، کہتے جل جاؤں گا پر آپ کا ساتھ چھوڑنا میرے لیے گوارا۔ اتنے کلومیٹر اور ہزاروں سالوں کا سفر طے کر کے حضور گئے اور پھر واپس بھی تشریف لے آئے، اور یہ وہ معجزہ ہے جو کسی انسانی وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ سب سے زیادہ سائنس نے جو ترقی کی یا اس نتیجے پر پہنچے کہ 1 سیکنڈ میں روشنی، جو سب سے تیز ترار جو اس وقت چیز ہے وہ روشنی کی رفتار ہے، سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 1 سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں روشنی فاصلہ طے کرتی ہے۔ اور پھر نتیجہ نکالا گیا سائنسی اعتبار سے کہ زمین سے لے کر سورج تک جو روشنی آتی ہے، سورج کی روشنی، وہ تقریباً 8.3 یعنی تقریباً 8.25 منٹ سورج کی روشنی سفر کر کے زمین تک آندی۔ یہ سائنسدانوں دی تحقیق، اور یہاں تک لکھا گیا کہ سورج سے لے کر زمین تک، زمین سے سورج تک جو فاصلہ سائنسدانوں نے پیمائش کی وہ یہ لکھا گیا کہ تقریباً 14 کروڑ 94 جو ہے وہ کلومیٹر کا فاصلہ زمین سے لے کر سورج تک ہے، زمین سے لے کر سورج تک ہے۔ اتنا تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر زمین سے سورج تک ہے، اور سورج پہلے آسمان پر نہیں، پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے، پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین سے آسمان تک جو فاصلہ ہے اگر اسے طے کیا جائے تمام تحقیق کے بعد وہ تقریباً 50,000 سال کی مسافت بنتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں پہلا آسمان سے دوسرا آسمان اس سے ڈبل فاصلہ تھا جتنا فاصلہ ہم طے کر کے گئے تھے، پھر اس سے اگلا آسمان اس سے ڈبل، اس سے اگلا سدرہ تک، پھر سدرہ سے آگے 70 وہ حجابات تھے جو اللہ کے عرش اور سدرہ کے درمیان حائل تھے، جو نور کے حجابات تھے۔ کہا ان کی جو ہے وہ کتنے ہزاروں سال کی مسافت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تمام مسافت اگر جو ہے وہ کاؤنٹ کی جائے کروڑوں خربوں سال بنتے ہیں، کہ اتنا فاصلہ کروڑوں سال اگر بندہ پرواز کرے پھر پہنچتا ہے۔ لیکن میرے محبوب کی ابدیت کا یہ مقام ہے، بشریت کا یہ مقام ہے، آنے واحد میں جاتے بھی ہیں واپس آتے ہیں، ابھی کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، جس پانی سے غسل کیا تھا وہ ابھی تک پانی بہ رہا تھا۔ آج تک کسی مولوی کی سمجھ میں مصطفیٰ کی بشریت نہیں آ سکتی تو رسالت کا پھر مقام کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ابھی تک بشریت کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ ہیں روح کائنات، حضور روح کائنات ہیں۔ جب کسی چیز سے روح نکال دی جاتی ہے، جب اس سے روح نکل جائے تو جہاں کوئی ہو وہیں پر رک جاتا ہے، جب روح آ جائے وہیں سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے جہاں روکا گیا تھا۔ کہا میرے مصطفیٰ اس کائنات کی جان ہے، جب مصطفیٰ اس جہان سے تشریف لے گئے ہر چیز ساکت ہو گئی، جب میرے محبوب واپس آئے ہر چیز کا وہیں سے وجود شروع ہو گیا۔ گد کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سبحان اللہ، گد جاوے ذرا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ میں نے پتا ہے تسی ووٹ تک ہی دینے سبحان اللہ تو ضرور دے گے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ووٹ دینا ذرا اوکھا ہے، سبحان اللہ تو سوکھا سوکھا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
ایک ہی وفا کرن دا ٹائم آیا تو دو اسی جناب لمے پہ گئے بے وفائی کر بیٹھے حضور نہ وہ یہی تو وقت سی دین نال وفاداری کرن دا افسوس کرن وہ لوگ جڑے ظالماں نال کھڑے ہو گئے پر یاد رکھو جنہاں نے انہاں نال وفاواں کیتیاں نے فرمایا بلال ریانا جدو معراج تو واپس آئے کہا کون سا عمل کرتا ہے میں جنت میں جدھر جدھر جاتا تھا تیرے قدموں کی تیرے سلیپراں دی آواز میں جنت وچ اپنے پیچھے پیچھے نہیں آگے آگے سن رہا تھا بلال رونے لگے کہا میں تے کالا کلوٹا میری آواز سلیپراں دی پھر جنت وچ فرمایا ہاں رب صورت نہیں ویکھدا دل وچ محمد دا پیار رب تعالی ویکھدا ابو بکر کو کون جانتا تھا رضی اللہ تعالیٰ یہ تو ان کی بارگاہ میں آئے ہیں تو صدیق اکبر بنے ہیں فرمایا معراج کی رات میں گیا ابو بکر میں نے تیرا محل بھی جنت میں دیکھا ہے یا رسول اللہ وہ کیسا تھا فرمایا کیا پوچھتے ہو تیرے محل کی تیرے محل کا کیا پوچھتے ہو کہا تیرے محل کو میں نے جدھر سے بھی دیکھا ہے رب تعالیٰ نے تیرے محل کو ریشم کے پردوں کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہوا حضرت عمر بولے یا رسول اللہ میرا محل بھی دیکھا فرمایا ہاں سارے غلاماں دے ویکھے نے عمر دا بھی محل ویکھ کے آیا یا رسول اللہ وہ کیسا تھا فرمایا میں بڑا حسین و جمیل تھا زمرد مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی میں اندر جانے لگا وہاں ایک حور بھی بیٹھی ہوئی تھی پھر میں نے کہا شاید عمر غیرت نہ کر جائے کہ حضور اندر چلے گئے یا رسول اللہ عمر خطاب کے بیٹے نے آپ سے غیرت کرنی تھی فرمایا نہیں محل تیرا سی اجازت لینا تے بندا سی خوش ہویا کرو خوش ہویا کرو خوش ہویا کرو کہ زور لا کے چلو چند گلاں حضور دی محبت دیاں تاڑی جوڑی تسی کوئی دانے دینے تسی کوئی دانے بیچ دو ساڑھے گھر یا آٹا بیچ دو ایتے محبت دا سودا ہے نا میں وانڈ رہی ہاں تسی لوو آدھی جوڑی ہے اے کوئی میں کوئی زور مارنا ہے تو کوئی آدھا منوان بیٹھا اسی تے آدھا رانجا راضی کرن واسطے بیٹھا اس لیے کہ ممبر ہے حضور کا تو اس پر بات بھی حضور کی جچتی ہم نے گڑے پھاڑنے کے لیے نہیں رکھے ہم نے مصطفیٰ کی محبت میں بولنے کے لیے رکھے سمجھ آ رہی گل دی ہاں گج کے کہو ذرا سبحان اللہ جیڑا جتنا رجا ہویا ہے نا جتنا رجا ہویا مال دیتا ہویا ہے وہ نہ گج کے کہے سبحان اللہ کیونکہ حضور کے صدقے میں ہاں جیڑا جنہ دیوانہ ہو گیا انہیں رب تعالیٰ نے شانہ ہی انہوں دیتیاں کہا کہ بلال جی یا رسول اللہ کہا ایک اور میں نے وہاں منظر دیکھا جسے مولانا روم نے مسلم شریف میں لکھا بڑی محبت بڑی بات کہا بلال میں جا رہا تھا مجھے پیچھے سے آواز آئی کسی عورت کی آواز بڑی حسین و جمیل آواز یا رسول اللہ پھر مولانا روم لکھتے ہیں یا رسول اللہ کیا تھا وہ عورت کون تھی فرمایا پیچھے سے جنت کی حوروں کی ملکہ نے مجھے آواز دی حور دی گل آ گئی ایتھے سبحان اللہ توڑا بڑھنا کہا کہ مجھے جنت میں حوروں کی ملکہ نے آواز دی اور آواز دے کر مجھے کہا یہاں آپ تشریف لائے ہیں تو مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں پتہ ہے آپ سخی جانتے کچھ نہ کچھ مل جانا ہے سخی نے تو کچھ نہ کچھ مل جانا ہے اور حضور ہو جائے سخی نے جنہوں دے چھڑ دینے پھر انہوں منگن دی ضرورت ہی نہیں پہنی ساڑھی اوقات ہے 10 روپیے 20 روپیے منگے 50 روپیہ سینے تے زور رکھ کے پتھر رکھ کے دیوی 1000 دے دیتا تے جتنی دیر تا 2-3 بندہ نو بہانے نال دسی نا یار وہ منگا سی تے پھر کدے ہی نہیں ویکھا گا پیچھا اللہ دے نا تے جدوں کوئی منگدا نا دئی دا الحمدللہ کل میں ایک بندے نو 1000 روپیہ دیتا ہے سبحان اللہ یعنی ہم جب تک بتائیں نا یار ہفتہ ہو گیا ماشاءاللہ اللہ نے تہجد کی توفیق یعنی جدوں تک اسی بولیے نا آدھا تقوی دسیے نا ادوں تک سانو سکون آندا نہیں لیکن حضور جسے دیتے ہیں پھر قیامت تک اس کی نسلوں کو بھی دنیا سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اتنا دیتے ہیں کہ جھولیاں بھر کے دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ دے جائیں مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا فرمایا جا تجھے بلال دیا
ایتھے کوئی رب شکلا ویندا رب کو محتاج ہے تو جناب ساڈے کے دین دی اسی خبر نہیں مدد کراں کہ دین غالب نہیں آئے گا انشاءاللہ اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غجور کہا دنیا دی لالچ لے کے بہ گئی ورنہ اگر اج رب تعالیٰ رب کون کہے تو پوری دنیا دے وچ اسلام نافذ ہو جائے سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں آ کہا جا تجھے بلال دیا اگو ہور کہن لگی او کالا کلوٹا یا رسول اللہ میں ہوراں دی ملکہ او کالا کلوٹا بلال کمر اچھا ہے فلک پہ کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے اگر تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں جہاں سے بلال اچھا ہے کہنے لگے او کالا کلوٹا میرے واسطے حضور مسکرانے لگے کہا ابھی تک میں نے بلال سے تو پوچھا ہی نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا کہا ابھی میں نے بلال سے تو پوچھا ہی نہیں اب حضور مسکرائے فرمایا بلال چاہیے پھر ہوراں دی ملکہ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا آپ مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا حکم نہیں تیرے کو مشورہ ہے قبول ہے کہ نہیں رو کر کہنے لگے میں تپتے ہوئے ریت پر اور کولوں پر لیٹتا رہا حوروں کے لیے نہیں میں تو اپنے محبوب کو پانے کے چکر یا رسول اللہ اسی حوراں دا کی کرنا ہے جنت وچ آنا وا محمد دی خدمت دا اللہ پاک محتاج ہاں ان کے در کی گدائی جو ان کے در کے گدا ہو گئے دو جہاں کے وہ امام بن گئے ہاں وہ دو جہانوں کی اللہ نے اسے بادشاہی دے دی جو محمد مصطفیٰ کے در کے فقیر بن گئے سمجھ آئی بات کی کہ نہیں فرمایا جب میں نے اللہ کا جلوہ کیا وہ جلوہ کیا جس جلوے کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا رب نے مجھے دیکھا میں نے اپنے اللہ کو دیکھا اللہ فرمانے لگا محبوب تھوڑا اور نیڑے ہو فرمایا ہم اتنے قریب ہوئے فکان قاب قوسین جیسے دو کمانیں ہوتی ہیں نا اتنا فاصلہ رہ گیا حتیٰ کہ ہم اور زیادہ قریب ہوئے اب عرب میں یہ قانون تھا کہ جب کوئی قبیلے دو صلح کرتے تو وہ دونوں تیر کی کمانیں آپس میں ملاتے اس بات کا اعلان ہوتا اس قبیلے کے ساتھ جس کی دشمنی ہے وہ فلاں قبیلے کا بھی دشمن ہے اور اس قبیلے کے ساتھ جس کا یارانہ ہوگا فلاں قبیلے کا بھی وہ جو ہے وہ یار ہوگا سجن ہوگا یعنی جب دو قبیلے ملتے ان کا کلام ہوتا ان کی دشمنی ہوتی جب اللہ اور اللہ کے رسول نے دونوں کو اتنا فاصلہ قرآن بتا رہا ہے اہل عرب سمجھ گئے اب مصطفیٰ کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے مصطفیٰ سے محبت کرنا عین خدا سے محبت کرنا کہا دو کمانوں کا جب فاصلہ رہ گیا ہم اور قریب ہوئے اب مجھے رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے اللہ سے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات اب رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جب اللہ نے مجھ پر سلام بھیجا نا اللہ نے آج مولوی نو پریشانی ہے اور مسجد میں رب کا سلام پڑھنے سے اور شرک ہو گیا جی تزیمات سے کھڑے ہو گئے تزیمات سے کھڑے ہو گئے تو شرک نہیں ہو میں کہا اللہ سلام بھیج دے السلام علیکہ ایھا النبی اے نبی تواڈے تے رب دا سلام ہو سبحان اللہ اب حضور پاک ہمیں بھولے نہیں فوراً حضور پاک نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یا اللہ میرے تے سلام ہے ہی میرے انہاں نیک امتیاں تے بھی سلام ہوئے جن اپنا تن من دھن تیری راہ تے قربان کر وہاں بھی حضور اب اللہ نے فرمایا بما اشرفت یا احمد اے پیارے مانگو کیا مانگتے پہلی دفعہ یہ منگا کسی دی دی ہوئے نا کوئی بڑا موقع آ جائے آدمی اپنی بیٹی کے لیے کچھ مانگتا ہے اولاد کے لیے مانگتا ہے وہاں حضور نے ہمارے لیے مانگا رب نے کہا مانگو کیا مانگتے میں نے کہا امت بڑی گناہگار ہے براق پہ چڑھنے لگے امت بڑی گناہگار ہے وصال تو بعد قبر میں صحابہ فرماتے ہم نے کان لگایا تو ہونٹ ہل رہے وہاں بھی یا اللہ امت بڑی گناہگار ہے ہر موقع تے حضور سانو نہیں بھولے تے سانو بھی چاہیے کسی موقع تے نہ بھولی بات حضور کی آ جائے تو پھر تن من دھن کیا کائنات کے دو خزانے بھی ہوں تو حضور کے نام پر سمجھ آئی بات کی کہا کہ وہاں اللہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو میں نے عرض کی میری امت بڑی گناہگار ہے بخش دے فرمایا جا بغیر حساب کتاب کے تیری آدھی امت کو بخش دے حضور فرماتے میں نے عرض کی پھر باقی ادھاں دا کی بنے گا ادھے تے بخش دیتے تے جڑے وہ دوسرے آدھے گناہگار ہیں
اللہ نے فرمایا پھر آپ مانگو راضی کیسے ہوگے؟ حضور فرماتے میں نے اللہ سے عرض کی تو مجھے شفاعت کا حق دے دے، سبحان اللہ، قیامت والے دن میں کہتا چلا جاؤں گا تو میری ساری امت کو بخشتے چلے جاؤں۔ فرمایا تو مجھے شفاعت کا حق دے، سفارش کا حق دے، تاکہ قیامت والے دن جس کو چاہوں تجھ سے بخشوا لوں، جس کو چاہے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا، پھر وہ کام ہوتی گئی، 5 نمازیں رہ گئی۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اے پیارے حبیب 5 نمازیں پڑھیں گے ثواب میں ان کو 50 نمازوں کا عطا۔ تو یہ محبوب کی کرم نوازی، معراج کی رات جو اللہ نے محبوب کو کرم نوازیاں عطا فرمائی، جو انعامات عطا فرمائے، فرمایا اللہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، کائنات کے سارے علوم اللہ نے میرے سینے میں داخل فرمایا۔ اللہ پاک جب خدا ہی نہ چھپا تجھ پہ کروڑوں درود، جب رب ہی نہیں محبوب کو چھپا تے کائنات وچ کوئی ایسا کوئی علم غیب دا رہ گیا جڑا محبوب کو اللہ نے لکا کے رکھا ہے کہ محبوب نو نہیں دینا۔ اسی لیے جی نبی نو علم غیب ہے سی، میں کہا بکواس بند کر، تینوں نہ لین دا چج نے، تو اپنے نبی دا نا نبی نو علم غیب ہے، انج کہہ ہمارے آقا نامدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام علوم کے علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے۔ کدے محبوبہ کو بھی کوئی شے لکا کے رکھی تھی؟ وہ پاگل ہے، تسی پاگل تو نہیں ہو گئے کہ حضور دے بارے فلاں دیا تھا فلاں؟ کدے محبوبہ کو بھی اللہ نے کچھ لکایا ہے؟ دعا ہے رب العالمین جزا حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا